یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہم چاہ بھی نہیں سکتے ہیں جب تک ہمارا مالک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اس نے ہمیں اپنی راہ کے لیے چنا ہے کہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب شکریہ ادا کرنا ہے، شکر گزاری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، عذاب علیم ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ اب شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اس ایمان کو پھیلایا جائے، ہر جگہ اس کی تبلیغ کی جائے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کی ذہنی مروبیت کے، اس دعوت کو، دعوت حق کو، توحید کے پیغام کو ہر جگہ ہر طریقے سے اس کو پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کو اگر نمبر 1 مسئلہ نہیں سمجھا ہے زندگی کا، ایمان خالص کو زندگی کا اگر نمبر 1 مسئلہ نہیں سمجھا ہے تو نہ قدرے ہو نہ شکرے ہو، اور اللہ تعالیٰ پھر تمہارے سے یہ نعمت چھین لے گا جس طرح پہلوں سے چھین لی گئی تھی۔ محمد حنیف نے ناشکری کی، قاری خلیل الرحمن نے، عبداللہ عمر دورانی نے، اور کتنے ہیں، منور سلطان نے، رفعت نواب نے، جتنے ہیں یہ پیچھے ہٹے ہیں، انہوں نے بہت ہی زیادہ اللہ کے ساتھ نمک حرامی اور غداری کی ہے، اور کفر و شرک کا انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ جو کفر و شرک والی تفسیریں تھیں ان کو انہوں نے اپنایا ہے، اور جو توحید والی تفسیر تھی، خالص تفسیر تھی، جو اس سے پہلے امام بخاری بھی لا چکے تھے، اور کتنے مفسرین ہیں انہوں نے صحیح تفسیر کی، اور خاص کر اس دور میں ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بالکل کھول کھول کے بیان کیا کہ دیکھو خاندان یعقوب علیہ السلام نے شکر گزاری کا سجدہ کیا تھا، یہ سجدہ اللہ کو تھا، مسجود اللہ تھا۔ اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، یعنی جن کے دماغوں کے اندر شرک ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تاکہ بعد میں اپنے مریدوں سے اپنی بندگی کرائیں۔ تو ظاہری بات ہے ایک دفعہ جب آپ نے یہ راستہ کھول دیا کہ جب اللہ کے کچھ نیک بندے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ جب پیارے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے سجدے کرواتا ہے۔ یہ اگر آپ کا ذہن بنا دیا گیا تو پھر ظاہر بات ہے کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی ہے مولویوں اور پیروں کی بندگی سے۔ تو قرآن تو راستے بند کرتا ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت پڑھیں، سورہ آل عمران کی 180 نمبر آیت پڑھیں، اور اس سے پہلے ایک جو آیت ہے، آپ کو پوری طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ سجدہ کس کو ہوا تھا۔ یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، لیکن ان ناشکروں نے، ان غداروں نے، ان نمک حرام لوگوں نے اس تفسیر کو پھیر دیا، اللہ کے سجدے کو یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا، اور پھر نظم کے ڈنڈے سے منوایا، اور پھر بعد میں بھیڑ بکریوں نے اسی راستے کو اختیار کیا، محمد حنیف کے راستے کو، قرآن اور حدیث کے راستے کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے بتاؤ پھر اب تمہارے میں اور دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں اور اہل حدیثوں میں کیا فرق رہا ہے؟ سب نے اپنے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنایا ہوا ہے۔ آج پوری زمین کے اوپر ایک شرک کا سمندر موجے مار رہا ہے۔ کوئی مورتیوں کے پجاری ہے، کوئی گنبدوں کا پجاری ہے، کوئی نبیوں کا پجاری ہے، کوئی ولیوں کا پجاری ہے، کوئی اپنے معاشرے کا پجاری ہے، رسم و رواج کا بندہ ہے، کوئی اپنے نفس کے بندے ہیں، دولت دنیا کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے بہت کم ہیں بھائی، عباد الرحمن تو بہت ہی کم ہیں، اب تو بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ لیکن ہمارا مالک بڑی طاقت والا ہے، ہمارا مالک بڑے وسائل والا ہے، اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، وہ تعداد کے اوپر نہیں ہوں گے، وہ تو ایمان خالص اور خلوص کے اوپر ہوں گے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، تعداد کو نہیں دیکھنا ہے، بڑی پگڑیوں کو نہیں دیکھنا ہے، ان گدیوں کو نہیں دیکھنا ہے، جمہوریت کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا تو اپنے مالک کی عزت کو دیکھنا ہے، مالک کے وقار کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر کھڑے رہو، جم جاؤ، باقی سارا کام اللہ نے کرنا ہے، یقین کرو، تم سے صرف اس نے جماؤ مانگا ہے۔ اور یہ ایک پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے بھائیوں، یہ نہیں کہ تمہارا صرف عقیدہ کیا ہے، حق عقیدہ، حق عقیدہ بھی ہو، اور پھر جو امتحان ہے وہ جماؤ کا ہے، تم اپنے اس عقیدے میں کتنے پختہ ہو، یہ امتحان ہوگا، پختگی کا امتحان ہے۔ تو جب یہ ذرا سی ایک نظریاتی ہوا چلی تو یہ سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا جس طرح طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو فوج تھی اس سے آزمائش ہوئی، تو بتایا گیا کہ جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے، وہ چولو بھر پی لے وہ اور بات ہے، لیکن یہ پیٹ بھر کے پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ تو قرآن بیان کرتا ہے سب نے پیٹ بھر لیے سوائے چند کے۔
تو پھر اس کے بعد جیسے پیٹ بھر لیے، یعنی جب اللہ کی نافرمانی کی، اپنے نظم و ضبط کی نافرمانی کی، اپنے امیر کی بات کو نہیں مانا جو اللہ کی طرف سے تھی ایک آزمائش، تو اس کے بعد پھر جنگ کیسے یہ لڑیں گے، یہ مجاور پھر جنگ کیسے لڑیں گے؟ تو ان مجاہدوں کو مجاور بنا دیا اس محمد حنیف نے اور ان کے عبداللہ عمر درانی نے، یہ معاملہ پیش آیا اس جماعت کے ساتھ۔